سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ مسلمان اگر کسی ملک میں نماز چھوڑنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، وقت کی جو مجلس ہے یہ ایک بہت اہم اور بڑی بنیادی مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھے جائیں گے۔ اس مجلس کے اندر ہمارے یہاں مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ آنے والے صوبے جو ہر دوسرے سال پر آتے ہیں ان کے سامنے ایک وقت کسی وقت میں وہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھے جائیں۔ ان بیانات کے پڑھنے کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان بیانات کو سننے کے بعد ہماری کام کی سطح بلند ہو، ہماری کام کی سطح بلند ہو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کے ذریعے کا کیا چاہتے تھے اور حضرت اس کام کو کتنے یقین کے ساتھ صحابہ رضی اللہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت کیا کرتے تھے۔ وحدت کلمہ اور وحدت فکر کی یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہم سب کی بات ایک ہو اور سب کا کام ایک طریقے سے ہو۔ تو اس کے واسطے یہ بیانات حضرت کے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز اور غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگی سے اس کام پر کیسا اجتہاد کیا کرتے تھے، کیسے استنباط ایک ایک حدیث سے، ایک ایک صحابہ رضی اللہ اجمعین کے واقعات سے، تاکہ یہ بات دل کے اندر بیٹھ جائے اچھی طریقے سے کہ یہ کام وہی کام ہے جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ جتنا ہم صحابہ رضی اللہ اجمعین کو بولیں گے اور جتنا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بولیں گے اتنی ہی ہمارے منبر کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے کہا حضرت dailymarkers.com یہ جو ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت پرانا زمانہ گزر گیا، 1400 سال ہو گئے، آپ اتنے دور والوں کو نہ بولا کریں بلکہ قریب والوں کا بھی تذکرہ کیا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ جن کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں وہ قریب کی چیز بھی دور چلی جاتی ہے۔ جن کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں وہ قریب کی چیز بھی دور چلی جاتی ہے، اور جن کے تذکرے ہوتے ہیں وہ دور کی چیز بھی قریب آ جاتی ہے۔ تو یہ بیانات کا اصل بنیادی مقصد ہے کہ ہمارے سامنے صحابہ رضی اللہ مجمعین کی زندگی وہ بالکل قریب آ جائے اور ہمارے منبر کی سطح ایسی بلند ہو کہ ہمیشہ مجمع کی سطح سے بات کرنا یہ کام کو گرا دینا ہے۔ مجمع کی سطح سے بات کرنا کام کو کیا کر دینا ہے؟ کام گرا دینا۔ بھئی جو آدمی کر سکتا ہے اگر اسی کو ہم بیان کریں گے تو اس سے تو کام اور سطح گرتی چلی جائے گی۔ جو کر رہے جو ابھی نہیں کر رہے اس کو بیان کیا جائے تاکہ اس کرنے پر مجمع آئے، اس کرنے پر مجمع آئے۔ یہ اصل ہے کہ اگلا کام مجمع کو دینا، اگلا کام مجمع کو سمجھانا، اصل میں کام لے کر وہاں جانا ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ مجمعین کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کے واسطے یہ بیانات پڑھے، سب سے پہلی چیز۔ نمبر 2 چیز یہ ہے، ان بیانات کے پڑھنے کا بنیادی مقصد ہے کہ ہمارے بیانات کے اندر سے توحید ختم ہو گئی۔ بیانات کے اندر سے توحید کا جو حصہ بیانات میں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کا مستقل بولنا کام ہے، یہ چیز ختم ہو گئی۔ ترتیبیں
اور طریقہ کار اس پر زیادہ توجہ، زیادہ محنت ہے. گشت کیسے کرنا ہے، ملاقاتیں کیسے کرنی ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، فلاں کام کر. اس لیے سب سے زیادہ حصہ بیانات کے اندر وہ توحید کا ہونا چاہیے. توحید جب ہوتی ہے تو اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہر کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائی کو بولا جائے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ پچھلے 500 سال میں توحید بولنے والا کسی کو نہیں پایا. کوئی بیان توحید سے خالی نہیں ہوا کرتا. تو یہ ہمارے بیانات کا بڑا حصہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کے زمانے کا کوئی آدمی ہے جو ان کو دیکھ کر ہمیں بتا رہا ہے، جو ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں ان کے واقعات موٹے و موٹے. اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کہ ہمارے بیانات کے اندر توحید غالب رہا کرے. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی گئے کہیں سفر، تو بمبئی میں پرانے کام کرنے والے ساتھیوں کو جمع کیا، جتنے کام کرنے والے پرانے ساتھی، پرانا مشن. اور حضرت سے کہا پرانے ساتھیوں نے کہ حضرت آپ کام کی ترتیب، گشت کی ترتیب، ملاقاتوں کی ترتیب، یہ پورا کام سارے ملکوں میں پھیل گیا ہے، پرانے ساتھی جمع ہیں، آپ پورا کام ان کو سمجھائیں اچھی طرح. یہ درخواست کی گئی. تقریباً 2-2.5 گھنٹے حضرت نے بات کی جم کر، اور 2-2.5 گھنٹے کی بات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو بیان کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی، اس کو بیان کیا. اور یہ بیان کر کے فرمایا بس ہمارے کام کا مقصد یہ ہے، ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ جیسا صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اس بڑائی کو بول کر ایمان بنایا تھا، ایسا ایمان ہمارا بن جائے، ایسا ایمان ہمارا بن جائے. اس بات سے یہ بیانات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تو مستقل ہمارے مطالعے کے اندر ہونے چاہیے، تاکہ ان کے اقتباسات، ان کی باتیں وہ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتی ہیں. حضرت مفتی زید العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیان پڑھ رہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان پورا کر کے کہنے لگے بھائی یہ میرے روزانہ کے معمولات کا ایک حصہ ہے. میرے روزانہ کے معمولات جو ہیں ان کا ایک حصہ کیا ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ بیٹھ کر تھوڑا بہت بیان. اس سے ہماری ممبر کی سطح، اس سے ہماری کام کی سطح بلند ہوگی. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. اس واسطے ایک تو یہ ہمارے مطالعے کے اندر زیادہ سے زیادہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہیں. اور دوسری آخری بات بہت ضروری، اسے سب حضرات اچھی طرح نوٹ کر لیں اپنے پاس، اس بات وہ یہ بات ہے کہ بیانات کی اجتماعی مجلس وہ صرف اور صرف مرکز نظام الدین مسجد بنگلے والی میں ہوتی. اس کے علاوہ کہیں بھی اجتماعی مجلس بالکل نہیں ہے بیانات کی، بلکہ انفرادی طور پر بیانات کا مطالعہ ہے. اور انفرادی طور پر زیادہ سے زیادہ مطالعے میں اس کی اقتباسات، حضرت کی باتیں وہ اپنے بیانات میں نقل کریں. لیکن مطلب اجتماعی تعلیم کی جو مجلس ہے وہ صرف یہاں پر ہے. ہماری اجتماعی تعلیم کی کتابیں فضائل اعمال حضرت شیخ کی، منتخب احادیث اور ماہانہ مسجد وار جوڑ ہیں، شب گزاری ہیں، ان موقعوں پر حیات الصحابہ سال لگائے ہوئے عالم. یہ 3 ہماری اجتماعی تعلیم کی کتابیں. اس کے علاوہ حضرت کے بیانات جو ہیں وہ ہمارے ساتھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور انفرادی طور پر یہ ایک بیان جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں شروع کا پہلا، یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ایک خط ہے جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان سے پہلے صوبوں میں اور ملکوں میں کام کرنے والے ساتھیوں کو بھیجا کرتے تھے. صوبوں اور ملکوں میں کام کرنے والے
اس واسطے ہمارے گجرات کے جتنے بھی اضلاع آئے ہوئے ہیں اور جتنے بھی حلقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سب واپس جاتے ہوئے یہ خط اپنے ہاں لے کر جائیں اور یہ خط جا کر اپنے ہاں مسجدوں میں، اپنے ہاں علاقوں میں، مشوروں میں اس خط کو سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرمین و محترمین احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے اور دعوت کی عالی مبارک محنت میں ہمتاً متوجہ اور مشغول ہوں گے۔ خصوصاً یہ مبارک مہینہ، اس محنت یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، اس محنت کا بہترین موقع ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت کا خاص طور پر متوجہ ہونا اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم خط جو رمضان المبارک کی محنت سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ ارسال کیا جائے گا۔ یہ خط آپ حضرات جاتے ہوئے اپنے علاقوں میں لے کر جائیں گے تاکہ ذمہ دار حضرات اسے مراکز میں مجمع کو پڑھ کر سنائیں، تاکہ مراکز میں ذمہ دار حضرات اسے مجمع کو پڑھ کر سنائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ یہاں سے اب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خط شروع ہو رہا ہے جو حضرت مراکز میں اور جو حضرت صوبوں کے اندر، اضلاع کے اندر ذمہ داروں کو رمضان سے پہلے بھیجا کرتے تھے۔ مکرمین و محترمین، بندہ ادام اللہ مجدکم ووفقنا ایاکم لما یحب ویرضى، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی شانوں کا بہت ہی لطف و کرم ہے اپنے احباب پر کہ اس دور انحطاط میں کہ جب اللہ رب العزت سے اعمال کے ذریعے ان کی ذات عالی سے استفادے کی راہیں بند ہوتی جا رہی ہیں اور فانی دنیا پر جانے کھپا کر اس کے ذریعے وقتی زندگی بنانے پر قناعت کا رواج پڑ چکا ہے، ایسے عالی و افضل طریقہ گشت و مجاہدے کی طرف رہبری فرمائی جس کی قدردانی کر لینے پر جان و مال کی حقیر سی پونجی جھونک دینے پر صرف محنت و مجاہدہ کرنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عام امت مسلمہ اور عام انسانوں تک کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جانے کی پوری توقعات اور امیدیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، دونوں جہاں کی ساری نعمتوں اور کامل کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہ جل جلالہ عم نوالہ نے پورا دین عطا فرمایا ہے۔ حق تعالی شانہ جل جلالہ عم نوالہ نے پورا دین عطا فرمایا ہے جس کا تعلق ہماری پوری زندگی کے سارے اعمال سے۔ اب اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے ہدایت سے نواز دیں اور یہ بات جی میں پیوست ہو جاوے کہ پرورش کرنے والے، حالات میں تغیر و تبدل کرنے والے صرف اللہ رب العزت ہے۔ حالات میں تغیر و تبدل کرنے والے صرف اللہ رب العزت، اور اس دنیا میں پھیلا ہوا سارا نقشہ اور چیزوں کا دنیا بھر میں پھیلی ہوئی شکلیں اور ان کے استعمال کرنے سے استعمال ہوتی ہیں، وہ ان سب سے جو چاہیں کر دکھلا دے، وہ ان سب چیزوں سے جو چاہیں کر کے دکھلا دے اور ان سب کے بغیر جو چاہیں اپنی قدرت سے کر کے دکھلا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر اللہ رب العزت اپنے قدرت سے جس طرح چاہیں گے زندگی کے حالات کو درست فرما دیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے پر جو بھی چاہے حاصل کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارنے پر جو بھی چاہے حاصل کر لیا جائے، اللہ رب العزت زندگی کے حالات کو بگاڑ دیں گے اور جس طرح چاہے بگاڑ دیں گے۔ اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو پورا دین بہت ہی آسان اور محبوب بن جاتا ہے۔ اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو پورا دین بہت ہی آسان اور محبوب بن جاتا ہے۔ تھوڑی سی محنت سے دین زندگی میں آ جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس ہدایت سے انسان کا دل خالی ہو جائے اور اپنی محنت اور کوشش اور دنیا کے دھوکوں کے نقشے اور شکل و صورت سے زندگی سدھر جانے کا غلط اور بے بنیاد تصور دل میں بیٹھ جائے تو پھر دین پر چلنا اور اس کا سیکھنا مشکل ترین بن جاتا ہے۔ دین کا سیکھنا اور اس پر چلنا ان دنیا کے نقشوں کی وجہ سے مشکل ترین بن جاتا ہے۔
اب حق تعالی شانہ نے اس عالی دولت کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی عطا فرمائی ہے. حق تعالی شانہ نے اس عالی دولت کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی عطا فرمائی ہے اور دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں. اور ان اعمال کی محنت کے لیے جن کی حیات پر دعائیں قبول ہو کر ہدایت کی دولت نصیب ہو اور سارا دین آسان بن جائے، مساجد بنائی گئی. کیا بنائی گئی ہیں؟ مساجد بنائی گئی. اور بازاری نقشوں کے اختیار کرنے کو، وہاں کے تذکرے کرنے کو، وہاں کے تصورات کو یہاں ممنوع قرار دیا گیا ہے. یعنی مساجد کے اندر نہ تو دنیا کے تذکرے نہ بازاری نقشے، ان سب چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور مساجد کی آبادی و تعمیر بازاری نقش و نگار اور ساز و سامان میں قرار نہیں دی گئی، بلکہ گھنٹوں ایمان بالغیب والی مجالس میں بیٹھنا اور علم الہی کے حلقوں کا پابند بننا اور ذکر و دعا کی فضائیں قائم کرنا، نماز و عبادت کی فضائیں قائم کرنا اور امور اخرویہ پر رونا پیٹنا اور ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں ہاتھ بٹانا وغیرہ امور کے مساجد میں وجود میں آنے کو ان کو تعمیر قرار دیا گیا ہے. ان کو مسجد کی تعمیر قرار دیا گیا ہے. اور مساجد کو ان اعمال سے آباد کرنے والوں کے مؤمن ہونے کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں اور انہی کی دعاؤں کے قبول کرنے کے وعدے کیے گئے ہیں. اور انہی مبارک انسانوں کو جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اور انہی مبارک انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے فیصلے کیے گئے. اور انہی مبارک انسانوں کے لیے ہدایت دینے کے فیصلے کیے گئے. اب جو مبارک انسان اپنی جان و مال لے کر اٹھیں اور ان اعمال کے امت مرحومہ محمدیہ میں رواج پانے کے لیے ملک بملک مارے پھریں، اپنی کمائی اپنی پرورش کے ظاہری نظام میں تغیر و تبدل گوارا کریں اور ہر طرح کی تکالیف اپنی جان پر برداشت کریں، سو ایسے مبارک انسان اس راہ کے خواص ہیں. ایسے مبارک انسان جو ملک و ملک مارے پھریں، تکالیف برداشت کریں، سو ایسے مبارک انسان اس راہ کے خواص میں ہیں. ان کی دعائیں اپنے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں، عام امت محمدیہ کے حق میں اور سارے انسانوں کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح انبیاء علیہ السلام کی، اور عالم کے حالات میں اس طرح تغیر و تبدل آتا ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تغیر و تبدل آیا کرتا تھا. اس مبارک راستے کی ہر زمانے میں زیادہ قیمت ہے. اس مبارک راستے کی ہر زمانے میں زیادہ قیمت ہے، مگر بعض حالات اور زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ راہ کی قیمت مالک الملک کی طرف سے بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے اور کام کرنے والوں کے لیے ترقیات کے بہت زیادہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جن حالات انحطاط دین سے ہم گزر رہے ہیں اس میں محنت کی قیمت دین کے استقبال کے زمانے کی محنت سے لاکھ گنا زیادہ ہے. خصوصاً رمضان المبارک کے زمانے میں، جس زمانے میں حق تعالی شانہ کی طرف سے ہدایت کے تقسیم کا غیبی نظام قائم کیا جاتا ہے. اس مبارک مہینے میں خدا تعالی کی طرف سے ہدایت کی تقسیم کا غیبی نظام قائم کیا جاتا ہے. شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں جو ہدایت سے ہٹانے والی غیبی طاقتیں ہیں. فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں جو ہدایات کی طرف بلانے والی غیبی طاقتیں ہیں. وہ مبارک روحانیت، وہ نور والی وحی لانے والا فرشتہ، جبرائیل علیہ السلام، جس کے گھوڑے کی ٹاپ تک کی روحانیت سے ریت پر سبزہ پیدا ہو جائے، جن کے اس عالم میں آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بد ہو گئی اور ان کی والی برکات سے اہل عالم محروم ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام کی برکات سے اہل عالم محروم ہو گئے. اس مبارک مہینے میں ان کی بھی آمد زمین پر کی جاتی ہے. گویا ان کی نسبت والی برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور حوروں کو سجایا جاتا ہے. دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. خیر کی طرف پکار اور شر سے روکنے کی آوازیں ہر طرف بلند کی جاتی ہیں اور تھوڑا سا متوجہ ہونے والوں کو ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے.
تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اسے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس محنت کی میدان کو جس پر ہدایت کا فیضان ہادی کی ذات عالی سے اپنی مخلوق کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے، ایسے مبارک مہینے میں قائم کیا جائے جس میں ساری ہی امت محمدیہ مرحومہ کے لیے ہدایت کی تقسیم کا عام نظام قائم کیا جاتا ہے اور امت میں دین کی طرف رجوع کی عمومی شکلیں قائم کی جاتی ہیں، تو معلوم نہیں کہ ہدایت والے اعمال کے بڑے دھیان سے سنو، تو معلوم نہیں کہ ہدایت والے اعمال کے ہدایت والے مکانات یعنی مسجد میں زندہ کرنے کے لیے ہدایت دلانے والے نقل و حرکت و ریاضت و مجاہدے پر ہدایت والے مہینے میں کتنا ہدایت کا فیضان، کتنے دین کی سرسبزی اور حالات دارین کی سرسبزی و فلاح کتنی مخلوق خدا کے لیے قائم ہو جائے۔ یعنی ہدایت والا مہینہ، ہدایت والی محنت، ہدایت والی نقل و حرکت، ہدایت والی جگہ مسجدیں، اگر ان سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تو اللہ کی طرف سے کتنی ہدایت پھیل جائے ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام کے مساعی مبارک پر قدسی و غیبی طاقتوں کا نزول اسی مبارک مہینے میں شروع ہوا، یعنی غزوہ بدر والا مجاہدے والا سفر، اور اس پر اللہ رب العزت کی مدد اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ کے مساعی والے اسفار کی انتہا، یعنی جتنے بھی مشکل اسفار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی انتہا یعنی سارے عرب کے سارے قبائل کا اسلام میں داخل کرنے والا سفر، یعنی فتح مکے کا مبارک سفر اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے، اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی راہ کی نقل و حرکت اور صحیح اصول کی اتباع تام کے ساتھ محنت و مجاہدہ، راتوں کی درد بھری دعائیں، عام قلوب کے حق و ہدایت کی طرف پلٹ جانے اور دین متین کے سرسبز ہو جانے کے عالی ترین سبب اور اکمل ترین ذریعہ ہے۔ آپ حضرات ہمت فرما کر اللہ رب العزت کے راستے میں شوق و حوصلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت اور زیادہ سے زیادہ خرچ کے ساتھ دور سے دور کے لیے اپنی ذاتوں سے نکل کھڑے ہوں، دوسروں کو تیار کریں، ہر طرف قریب و بعید میں چلوں اور 3 چلوں کے لیے جماعتوں کو نکالیں۔ کیا ہی اچھا ہو اس مبارک زمانے میں 3 چلوں کے لیے تشکیلیں کر کے جماعتیں روانہ کی جائیں تاکہ ارکان اسلام کی حیات والی محنت کا حساب اس ماہ میں قائم ہو، اور اس میں چلے کے لیے نکلنے کی برکت سے زیادہ وقت کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے کا رواج پڑ جائے، کیونکہ جو خیر کا کام اس مبارک ماہ میں شروع کر دیا جاتا ہے وہ اس ماہ کی برکت سے چل پڑتا ہے۔ مقامی گشتوں کو بڑھائیں، ذکر اور دعا کی مقدار کو بڑھائیں، حق تعالی شانہ ہم کو آپ کو سب احباب کو اس راہ کی ترقیات حاصل کرنے کے لیے قبول فرمائے اور اپنے دین کو اپنی قدرت و فضل و کرم سے چمکائے اور اس کی برکات سے دارین میں ہمیں نوازے، آمین یا رب العالمین۔ بندہ محمد یوسف غفر لہ، یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا خط تھا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے مندرجہ بالا خط میں رمضان المبارک میں مساجد کو اعمال سے آباد کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی اہمیت بتلائی ہے۔ اس لیے مسجد وار جماعت کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں ہی اعتکاف کا اہتمام کریں۔ یہ عمل دعوت اور عبادت کو اس ماہ میں جمع کرنے کے لیے ہے اور اس سے انشاءاللہ پورے سال مساجد آباد رہیں گی۔ البتہ جن ساتھیوں کا سالانہ خروج باقی ہے ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا مقدم ہے، اور جو لوگ وقت لگا چکے ہیں وہ اپنی مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اس اعتکاف کے ذریعے ہر مسجد کو اعمال مسجد پر آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ خط تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اصل یہ 4 مہینے رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خروج کے واسطے سب سے عمدہ مہینے یہ 4 مہینے، خروج کے واسطے سب سے عمدہ مہینے وہ یہ 4 مہینے، رمضان سے لے کر حج تک۔ رمضان بھی اس کے اندر آ جاتا ہے،
حج بھی اس کے اندر سب سے مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ، وہ پورا خروج حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کام کرنے والے پرانے جو میوات کے ساتھی تھے ان سے عہد لیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی وہ رمضان اپنے گھر پر نہیں گزارے گا، بلکہ ہر ایک رمضان کہاں گزارے گا؟ اللہ کے راستے۔ یہ عظمت صاحب نے یہ بات سنائی کہ ہر مہینہ ہر سال حضرت نے طے کر رکھا تھا کوئی پرانا ساتھی رمضان اپنے گھر نہ گزارے۔ تو ایک ہی درخواست ہے کہ جن کا سالانہ خروج نہیں ہوا ان کے لیے تو سب سے مقدم چیز رمضان کے اندر سب سے پہلی چیز سب سے اہم چیز وہ سالانہ خروج، چاہے وہ چلے کی ترتیب ہو یا 4 مہینے کی ترتیب، وہ اپنا سالانہ خروج کرے۔ لیکن جن کا سالانہ خروج ہو چکا ہے شعبان میں، ایک سے پہلے رجب میں جن کا سالانہ خروج ہو چکا ہے، وہ حضرات رمضان کے اندر یکسوئی کے ساتھ اپنی مسجد میں اعتکاف کریں۔ یہ بہت اہم اور بنیادی تقاضا ہے کہ ہماری کوئی بھی مسجد اعتکاف سے خالی نہ رہے، کوئی بھی مسجد اعتکاف سے۔ اور یہ اعتکاف کرنا مسجد کے اندر اعمال مسجد سے مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اعمال مسجد سے مسجد، مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتے، پوری جنت رمضان کے اندر سجائی جاتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے جنت کے اندر، تھوڑے نکل کے آتی ہیں۔ کیا بات ہے آج، کیا مبارک مہینہ، کیا خوشی کی بات ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، شیاطین بند کیے جاتے، اللہ کی طرف سے ہر طرف رحمت، ہر طرف خیر کی پکارے آوازیں لگوائی جاتی ہیں اس مبارک مہینے کے اندر۔ اس میں آپ دیکھو پورے سال ہماری مسجدوں کے اندر جتنا مجمع نہیں آتا، اتنا مجمع صرف رمضان کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، جنہیں پورے سال مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی وہ بھی رمضان میں مسجد آ جاتے۔ تو یہ تو سیزن کا موسم ہے، یہ تو کمائی کا وقت ہے، کمائی کا وقت۔ اسی میں کوئی آدمی سیزن کے موسم میں دکان بند کر کے بیٹھ جائے، جو آمدنی کا زمانہ ہے اسی میں اپنی دکان بند کر دے، تو اس سے زیادہ بیوقوف تاجر کوئی شمار نہیں ہوتا۔ کھیت پر محنت کی اور دانہ اگایا، سب کچھ ہوا، اب کٹائی کا وقت آیا تو وہ کھیت چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ قلوب کے نرم ہونے کا اور سب سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ، سب سے زیادہ متوجہ ہونے کا۔ اس میں ہمارے پرانے ساتھی جن کا سالانہ خروج ہو چکا ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی مسجد میں اعتکاف کریں، اور اس اعتکاف کا اصل مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقع، ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اپنی مسجد کے اندر۔ اس اعتکاف کے دوران ہمیں آنے والوں کے اوپر اچھی طرح جم کر محنت کرنی ہے، اچھی طرح۔ جو بھی آ رہا مسجد کے اندر ہم جماعتیں بنا کے مسجد سے انہیں کیوں باہر ملاقاتوں کے واسطے، ہم خود تو گشت نہیں کریں گے کیونکہ اعتکاف کے اندر ہیں، لیکن جو لوگ باہر سے آ رہے 2 3 کی جماعتیں بنا کر ملاقاتوں کے واسطے، جو ابھی فلاں گھر میں عبداللہ ہے تم عبداللہ کو لے کے آؤ، تم عبد الرحمان کو لے کر آؤ، ہر نماز میں ایک جماعت تیار کریں اور اللہ کے راستے میں جماعت روانہ کریں۔ اس قدر آسان کام۔ جو مسجد مصلی نماز پڑھنے کے واسطے آئے، جو بھی مسجد میں آئے تشکیل کر کے اسے جماعت بنائے۔ مصر والوں نے مسجد کے اندر اس طرح اعتکاف اور مسجد کے اندر اس طرح مسجد کی آبادی کی، تو مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں رمضان میں ایک مسجد سے جو 6 روزہ کی جماعتیں نکلتی ہیں اس کی تعداد 200 تک پہنچ جاتی ہے۔ کہیں کسی مسجد سے 180 جماعتیں، کسی مسجد سے 150 جماعتیں، بعض مسجدوں کی تعداد 200 جماعتیں 6 روزہ کی صرف رمضان میں نکل جاتی۔ جو نظام الدین سے اور ہندوستان سے اتنے دور رہ کر رمضان میں 200 جماعتیں نکال سکتے ہیں، جو ہمارا پرانا علاقہ گجرات یہ کتنی جماعتیں نکال لے اگر تھوڑی سی محنت کی ہے۔ تو یہ اعتکاف سب سے زیادہ ضروری چیز وہ اس اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ ہم آنے والوں کو بس آنے والوں کی ایسی تشکیل کریں کہ ان کا رخ تبدیل ہو جائے، ان کا رخ تبدیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ اعتکاف کے واسطے بیٹھے مسجد نبوی کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی
اتنے میں ایک آدمی آیا، بہت غمزدہ، بہت افسوس میں افسردہ، اور آ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ دیکھا، اس کو پوچھا کیا بات ہے، تم کچھ غمزدہ نظر آتے ہو؟ کہنے لگا اے ابن عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے، اس صاحب قبر کو میں گواہ بنا کر بتاتا ہوں اس بات کو کہ میرے اوپر اتنا زیادہ قرض ہے، اتنا میرے اوپر کسی دوسرے آدمی کا حق ہے کہ میں وہ حق ادا نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں ادا کرنے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں کچھ سفارش کر دوں تمہارے اس آدمی سے؟ کہاں سفارش کر دی؟ اٹھے اور جوتے اٹھائے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ ارے ابن عباس آپ تو اعتکاف میں تھے، بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے جو اعتکاف سے نکلے نفلی اعتکاف ہوگا، اعتکاف سے نکلے، آپ تو اعتکاف میں تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے فرمایا اور کہنے لگے کہ بھی اللہ کے رسول کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، یہ کہہ کے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی بڑی بڑی خندقیں بنا دیتے ہیں، 3 ایسی بڑی بڑی خندقیں آڑ کر دیتے ہیں جن میں ایک خندق کی چوڑائی زمین اور آسمان کی مسافت کے برابر۔ اور جو آدمی کسی مسلمان کی ضرورت کے واسطے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، وہ دنیا کا ایک قرض ادا کرنے کے واسطے نکل رہے اور دنیا کی ایک ضرورت مسلمان کی پوری کرنے کے واسطے نکل رہے اور بتا رہے کہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ اگر آپ دوران اعتکاف ہی آخرت کی ضرورت پوری کر دو، بیٹھے بیٹھے بے نمازی ہے اسے محنت کر کے نمازی بنا دیا، کبھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلا تھا اسے محنت کر کے اللہ کے راستے میں نکال دیا، کبھی وقت نہیں لگا تھا اس کا محنت کر کے وقت لگا دیا، اس کو مسجد بلا لیا محنت کر کے، اسے اللہ سے ملوا دیا۔ اس اعتکاف کے ساتھ کتنی فضیلت بڑھ جائے۔ تو ایسی ہماری محنت ہو، ایسی محنت ہو کہ ہماری مسجد کے اندر جماعتیں بیٹھی رہے، جیسا غوطہ خور پانی میں اتر کر ڈوبنے والے کو بچا کر لے کر آتے ہیں، اس طرح ہماری جماعتیں جامع آپ کے ذریعے، اور وہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کو بازاروں سے، اٹھا اٹھا کے لوگوں کو دکانوں سے، اٹھا اٹھا کے لوگوں کو گھروں سے وہ آپ کے پاس مسجد کے اندر لے کر آتے ہیں۔ ایسا ماحول مسجد کے اندر بنا ہوا، نرم ہو جاتے ہیں قلوب۔ جنہیں 5 وقت نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے وہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں، اتنے قلوب نرم ہو جاتے ہیں رمضان میں۔ تو اس واسطے یہ بہت اہم ہے، ایسا نظام ہمارے پورے گجرات کے اندر ایسا نظام ہے کہ گجرات کی کوئی بھی مسجد، گجرات کے پورے صوبے کی کوئی بھی مسجد وہ اعتکاف سے خالی نہ ہو۔ ہر ایک مسجد کے اندر اعتکاف، مسجد میں اعتکاف، اور پورے محلے میں۔ حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کام پورے سال کرنا ہے وہ کام رمضان کے اندر کرنا ہے، جو کام پورے سال۔ ایک نماز ایسی ہوتی ہے کہ نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ نماز کے درمیان کا سارا وقت ایسا گزرے جیسا نماز میں صفت صلاۃ پر زندگی ہے۔ اسی طرح رمضان ایسا گزرنا چاہیے کہ پورا سال وہ رمضان کی طرح گزرے۔ تو اس کے انشاءاللہ عزم کر رہے، ارادہ کر رہے کہ اپنی مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں گے اور ملاقاتیں کروا کے باہر اعتکاف میں مسجد میں آنے والوں کو ایسا ماحول مسجد میں بنے، کسی کا کلمہ ٹھیک کرایا جا رہا، کسی کی نمازیں ٹھیک کرائی جا رہی، کسی کی ضروریات پوری کرائی جا رہی، پورا ہماری مسجد آباد رہے 24 گھنٹے اعتکاف۔ تیار ہیں سب انشاءاللہ اس کے بعد۔ یہ دوسرا بیان ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ خط تھا، یہ بیان ہے۔ یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر یہ بیان کیا، اور یہ جانے والی جماعتوں کو ہدایات، بیرون جانے والی جماعت جو مسجد نبوی سے رخصت، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کر رہے تھے۔ یہ بیان ہے 8 اکتوبر سن 1959 کا، 8 اکتوبر سن 1959۔ اس بیانات میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئے ان سب کو اپنے پاس نوٹ کرتے رہے۔ مدینہ منورہ سے رخصت ہونے والی جماعتوں کو ہدایت، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کہانلوی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے ہم کو اپنے دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی، اور باوجود اس کے کہ ہم نے ایک محنت کو سنا، ہم نے اس محنت کو سنا اور جانا پہچانا، لیکن جو اس کی بڑائی تھی اس کا کبھی خیال نہیں کیا، جو اس محنت کی بڑائی تھی اس کا کبھی خیال نہیں کیا، اور جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور اس نعمت کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، تو اللہ تعالی نے اس کو گستاخی قرار دے کر ہم کو دھکے دے کر نکال نہیں دیا، بلکہ اس میں لگائے رکھا۔ ہم سے لگاتار اس میں کوتاہیاں ہوتی رہیں، نیت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، اصول کے اعتبار سے بھی اور جذبات کے اعتبار سے بھی، لیکن باوجود اس کے وہ ہم کو بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ کام شہروں سے ملکوں میں جا پہنچا، یہاں تک کہ کام شہروں سے ملکوں میں جا پہنچا۔ اگرچہ کام بڑھ رہا ہے، اگرچہ کام بڑھ رہا ہے، لیکن اب تک ہم کو اس کے صحیح طریقے پر اور اس طریقے پر جسے اللہ چاہتے ہیں کرنے کے لائق نہیں بنے۔ نہ تو ہم صحیح طریقے سے کام کر رہے اور نہ جیسا اللہ کام کرنا چاہتے ہیں ایسے کام کرنے کے لائق بنے۔ یہ کام جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہو رہا، یہ کام جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی وہ چلا رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ یہاں تک کہ آج ہم کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو سب سے بڑی نعمت یہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے روانہ ہوا جائے۔ اگر آج ہماری ساری دنیا کی حکومت، اگر آج ہم کو ساری دنیا کی حکومت دے دی جاتی تو وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ مجمعین جس کام کے لیے جایا کرتے تھے، آج اسی جگہ سے اسی عالی مقصد کے لیے ان کی مشابہت میں ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے ثمرات نیت کے اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے ثمرات نیت کے اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں، لہذا کام کرنے والا سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر کے قدم اٹھائے، لہذا کام کرنے والا سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر کے قدم اٹھائے۔ دنیا کی عزت، سر بلندی اور کامیابی حاصل کرنے کی نیت کوئی بلند نیت نہیں ہے، بلکہ بڑی اور صحیح نیت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو کرتے کرتے اس کو اس سطح پر پہنچا دے جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی۔ یہ بلند نیت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والی محنت کو کرتے کرتے اس کو اس سطح پر پہنچا دے جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ان کے زمانے میں تھی۔ یہ اصل بلند نیت ہے، بہت اہم بات ہے۔ ایک منی کا قطرہ انسان بنتا ہے، ایک منی کا قطرہ، ہاں دیکھو کیسی اہم بات، ایک منی کا قطرہ انسان بنتا ہے، وہ انسان نبی بھی بنتا ہے، وہ انسان ولی بھی بنتا ہے، صدیق بھی بنتا ہے، شہید بھی بنتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی بناتے ہیں، خود کوئی کچھ نہیں بنتا۔ یہ سب کون بناتے ہیں؟ اللہ بناتے ہیں، خود کوئی کچھ نہیں بنتا۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس کو کام نہ قرار دیا جائے، بلکہ اس کو منی کے قطرے کی طرح گندا سمجھ کر اس کو اس لیے اختیار کیا جائے اور مانگا جائے کہ اس کو بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کر دے۔ بس ہم اس محنت پر مر جائیں،
بس ہم اس محنت پر مر جائیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، بس ہم اس محنت پر مر جائیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہماری محنت کا نقشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مشابہ بن جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم ہر کام میں، ہر چیز میں ان کی مشابہت کی کوشش کریں۔ جب پیشاب پیخانے میں مشابہت مطلوب ہے، جب پیشاب پیخانے میں مشابہت مطلوب ہے تو اس سب سے اونچے کام میں کس قدر کی زیادہ مشابہت مطلوب ہوگی؟ کیسی اعلیٰ بات ہے۔ جب پیشاب پیخانے میں مشابہت مطلوب ہے تو ان سب سے اونچے کام میں کس قدر زیادہ مطلوب ہوگی۔ دین کی محنت میں سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ظاہری اور باطنی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا انتہائی عروج ہے کہ ہماری محنت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ قرار دے دی جائے۔ قدم اٹھاتے وقت یقین کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری حیثیت ایک دور کی نسبت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کام نہ ہم اس یقین پر کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر کام ہو نہ ہم اس یقین سے کام کر رہے ہیں، نہ اس علم پر کام کر رہے ہیں، نہ اس مجاہدے پر کام کر رہے ہیں، بلکہ کام اپنی نسبت پر کر رہے ہیں۔ کام کس کی نسبت پر کر رہے ہیں؟ اپنی نسبت پر۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے نہ ان والا مجاہدہ ہے، نہ ان والا علم ہے، نہ ان والا یقین ہے۔ جیسے ہمیں گھر چھوڑنا آتا ہے تو اس گھر چھوڑنے کے اعتبار سے تو کچھ مشابہت ضرور آ گئی، لیکن اجزاء کے اعتبار سے مشابہت بالکل نہیں آئی، بلکہ اس کے خلاف ہے۔ محنت کرتے کرتے اصلی مشابہت پر پہنچنا ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم کام کرنے والے ہو گئے تو ہم گر گئے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں کام کرنے والا بنا دیں گے تو یہ ترقی ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوگی؟ تو اس سے ترقی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ، دیکھو بڑی یہ حضرت کی بات، یہ بڑی اہم بات۔ اور ہم اگر یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں کام کرنے والا بنا دے تو ترقی ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات حضرت کی۔ کام بگاڑنے والا ہی صحیح کام کرنے والا بنتا ہے۔ کام بگاڑنے والا ہی صحیح کام کرنے والا بنتا ہے، بشرطے کہ وہ طلب پیدا کرے اور مسلسل محنت کرتا رہے۔ اگر ہمارے دل کے گہرائیوں تک یہ بات آ جائے تو ہم کو محنت آ جائے گی، اور جہاں تک ہم پہنچ سکیں گے اس کے آگے اللہ تعالی ہم کو نیت کی حیثیت سے ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیت المسلم خیر من عملہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی نیت لیے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی نیت لیے ہوئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت عالم دنیا سے نکل کر عالم آخرت تک پہنچی ہوئی تھی، یعنی روز محشر گنہگاروں کی شفاعت کرا کے ان کو جنت میں داخل کرانا۔ ایک تو ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنا سب کچھ لگا کر ساری دنیا میں محنت کرنے والے بنیں۔ محنت کرنے والے بنیں گے۔ دوسری نیت یہ کریں کہ ہم اسی لیے نکلتے ہیں کہ محنت کرتے کرتے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ مجمعین کے مشابہ ہوتے جائیں، اور ہماری محنت کا خاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ مجمعین کی محنت کے خاکے کے مشابہ ہو جائے۔ یہ اصل بنیاد ہے ہمارے کام کی۔ یہ موقع پر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہماری محنت صحابہ رضی اللہ مجمعین کی محنت کرو، ہماری محنت کا خاکہ وہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کی محنت کے خاکے کے مطابق۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ عالم پر تمہاری محنت کے بقدر اثرات نہیں پڑیں گے۔ عالم پر تمہاری محنت کے بقدر اثرات نہیں پڑیں گے، بلکہ نیت کے مطابق اثرات پڑیں گے۔ عالم پر تمہاری محنت کے مطابق اثرات نہیں پڑیں گے، بلکہ نیت کے مطابق اثرات پڑیں گے۔ جہاں جہاں تمہاری محنت کی نیت ہے اللہ ان سب جگہ پر اثرات ڈالیں گے اور ہدایت لائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، ایک مقام اور ایک وقت پر، لیکن آج تک اس کے ثمرات سارے عالم پر مرتب ہو رہے ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نقشے کو سامنے رکھو اور یہ شوق ولولہ دلوں میں رکھو کہ وہ محنت حاصل ہو جائے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اور اس کی کوشش بھی کرو اور دعائیں بھی کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سراسر مشقت اور تکالیف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سراسر مشقت اور تکالیف ہے، ہماری محنت سراسر آرام اور راحت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سراسر مشقت اور تکالیف ہے، ہماری محنت سراسر آرام اور راحت ہے۔ تو ہم کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پر پہنچ سکتے ہیں؟ لہٰذا نیت کے ساتھ ساتھ دعا کو ملا لیا جائے اور ہم اللہ سے بہت دعائیں مانگیں، اللہ ہم کو محنت کے ان نقشوں پر پہنچا دیں جس نقشے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ مجمعین تھے۔ ہم اپنے آپ کو اس طریقے پر لگا دیں جس طریقے پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس محنت میں اپنی بساط کے مطابق انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے بہت سے باب ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے بہت سے باب ہیں۔ ان میں سے ایک باب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی میں کیا کرتے تھے، اس کی مشق شروع کر دی جائے۔ نکلتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو باہر نکلنے کے زمانے میں ان کی محنت کا نقشہ یاد آ گیا، اگر ہم کو باہر نکلنے کے زمانے میں ان کی محنت کا نقشہ آ گیا تو واپس آ کر ہم کو محنت کا وہ نقشہ قائم کرنا آسان ہو۔ اگر خروج میں وہ مقامی محنت کا نقشہ ہم نے کیا تو پھر واپس آ کر ہمیں مقام پر محنت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور باہر نکلنے کے دوران ہی نیت کرنی چاہیے کہ گھر جا کر اس نقشے کو اختیار کریں گے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ تھا۔ نیت یہ ہو کہ سفر و حضر میں ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کرنی ہے۔ نیت یہ ہو کہ سفر و حضر میں ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کرنی ہے۔ اگر نکلنے کے زمانے میں مشابہت جاندار ہو گئی تو اپنے مقام پر بھی بہت مشابہت کرنا اور اس کو اختیار کرنا آسان ہوگا۔ اس سے استعداد پیدا ہوگی محنت میں مشابہت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے اعتبار سے ہر ایک کوتاہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے اعتبار سے ہر ایک کوتاہ ہے۔ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کوتاہ اور ناقص ہے تو باطنی احسان یعنی نیت اور اخلاص کا کیا ذکر؟ تو باطنی احسان یا باطنی نقش احسان اور نیت کا کیا ذکر؟ کیونکہ یہ اندرونی چیزیں ہیں۔ ہماری نیت نہیں ہے، ہماری نیت نہیں ہے بلکہ تصور نیت ہے۔ ابھی نیت نہیں ہے بلکہ نیت کیا ہے؟ تصور نیت ہے۔ نیت تو بہت دیر سے آئے گی، بار بار نیت کرتے رہیں تاکہ ہمیں اصلی نیت کرنی آ جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں بسنے والے 3 قسم کے لوگ تھے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے کتنے قسم کے لوگ تھے؟ مدینہ منورہ میں بسنے والے 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک یہودی تھے جو کھلا دشمن تھے، دوسرے منافقین جو یہود کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور یہود کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی ہر وقت اسکیمیں بناتے رہتے تھے۔ تیسرے پکے مومنین منافقین ہمیشہ تکلیف دینے کی غرض سے ساتھ ہوا کرتے تھے، جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ یہود کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جواب دے دیا۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا، آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مومن ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مشرکین کی مدد نہیں لیتے، ہم مشرکین کی مدد نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا جو نصرانی تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس سے فرمایا کرتے تھے کہ اسلام قبول کر لے تاکہ تجھے مسلمانوں کے کام کے لیے استعمال کرے۔ نصرانی غلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے۔ اب 2 قسم رہ گئی، ایک مسلمان اور ایک منافقین۔ دو قسمیں رہ گئی، ایک مسلمان اور ایک منافقین۔ منافقین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ ایک قافلہ اترا،
یہ غزوہ بنی مریسی کا واقعہ ہے. دو آدمی، غزوہ مریسی کا واقعہ ہے، دو آدمی پانی لینے کے لیے چلے، ایک انصاری ایک مہاجر. ان میں اختلاف ہو گیا، مہاجر نے انصاری کو تھپڑ مار دیا. دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کو بلا لیا، دونوں نے، انصار نے انصار کو بلا لیا، مہاجرین نے مہاجرین کو. لیکن چند سمجھدار لوگوں نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا. جب یہ خبر عبداللہ ابن ابی کے خیمے میں پہنچی تو اس نے کہا ہم نے تو کہا ہی تھا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ان کو جگہ مت دو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم نے ان کتوں کو کھلا کھلا کر موٹا کر دیا. عبداللہ ابن ابی نے یہ گندے الفاظ استعمال کیے. تمہاری مثال ایسی ہے جس نے کتے کو موٹا کر دیا، اب یہ تم ہی پر بھونک رہے ہیں. مدینہ منورہ پہنچ کر نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو نکال دو. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچائی، اور اس کا عبداللہ ابن ابی کو پتہ چل گیا. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ عبداللہ ابن ابی بہت وجیح آدمی تھا، اور آ کر قسم کھا کر کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا. بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین بھی آئے، کہنے لگے کہ زید ابن ارقم کم عمر آدمی ہے، ان کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. عبداللہ ابن ابی نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابھی تھوڑی دیر میں ابھی تو متوجہ ہو کر سنیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چلنے کا حکم دے دیا. ایک صحابی نے کہا کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے کبھی اتنی جلدی چلنے کا حکم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حضور اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب عبداللہ ابن ابی کی کوئی حیثیت نہیں، جو چاہے بختہ پھرے. سارا دن چلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو سارا دن چلایا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے تک 3 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طے کیا. یہاں تک کہ جب صحابہ رضی اللہ مجمعین اترے تو اترا نہیں گیا. جب سواریوں سے اترے صحابہ رضی اللہ مجمعین تو اترا نہیں گیا، بلکہ گر گئے، اور گرتے ہی گرم ریت پر سو گئے. سقطوا فناموا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو، حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے چلایا تاکہ تھکن کی وجہ سے کوئی بات ایسی نہ کرے جو فتنے کی بات تھی، کوئی بات ایسی بات آپس میں تھکن کی وجہ سے نہ کریں. جب مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی کا لڑکا تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا. عبداللہ ابن ابی کا لڑکا تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا. تو ذلیل ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اور تجھے مدینہ منورہ میں جانے کی اجازت نہیں جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے. عبداللہ ابن ابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سے کہہ دیجئے کہ مجھے مدینے میں جانے کی اجازت دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دلوائی. یہ کتنے ذلت کی بات ہے کہ اپنوں سے اجازت لینے کے واسطے اس ذات کی سفارش کرنی پڑ رہی ہے جس کو ذلیل کہا تھا. یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ اپنوں سے اجازت لینے کے واسطے اس ذات کی خوشامد کرنی پڑ رہی ہے جس کو ذلیل کہا تھا. وہ مسجد نبوی میں حضور عبداللہ ابن ابی مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتا تھا. اب یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو سب نے اسے پکڑ کر کھینچ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر پہلے میں اس کو قتل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر پہلے میں اس کو قتل کرنے کے لیے کہتا تو فتنہ کھڑا ہوتا، لیکن آج اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں رہا. آج جو چاہے اسے قتل کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی بات ہے اور عمر کی بات وہ عمر کی بات ہے. رسید نہیں دینے. کرسی تو نہ توڑو، کم سے کم میری کرسی تو نہ توڑو میری. اعلان کرلے بھی روک لیں گے، بیچ میں بات بری کر لیں.
بھائی جو ساتھی اوپر ہیں ذرا نیچے آ جائے، کوئی ساتھی اوپر نہ رہے، سب ساتھی نیچے آ جائے. بھائی یہ جو جنگلے کے پاس اوپر بیٹھے ہیں سب نیچے آ جاؤ. بھائی کوئی ایک بھی ساتھی، حضرت کے آنے کی تیاری ہے. ہاں، اور یہاں کتنی اچھی کتاب سنائی جا رہی ہے، واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سنائے جا رہے ہیں. بھائی جلدی آ جاؤ، کوئی ساتھی اوپر نہ رہے. بھائی دیکھو 3 دن سے آئے ہیں، اب اللہ سے مانگنے کا وقت آ چکا ہے اور توبہ کریں گے انشاءاللہ. جلدی جلدی آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی آ جاؤ. کوئی ساتھی اوپر نہ رہیں، جو باہر ہیں ادھر ادھر بازار میں ہیں وہ بھی آ جائیں. بھائی 2-4 ساتھی جا کے سب کو بلا لے، حضرت کے آنے کی تیاری ہے. جی آ جاؤ بھائی، بیعت فرمائیں گے، تھوڑی سی نصیحت فرمائیں گے، پھر دعا فرمائیں گے، پھر مصافحہ کریں گے، پھر حضرت سب کو روانہ کریں گے. آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی آ جاؤ. ماشاءاللہ. بھائی ذرا مل مل کے بیٹھ جائے، پیچھے کے ساتھی ذرا ساتھ، کوئی ساتھی ادھر ادھر نہ رہے. بھائی سب ساتھی آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی کسی کے پاس رسی نہ پہنچی ہو وہ اپنے رومال باندھ کر اس میں شریک ہو جائے. آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. بھائی ذرا قریب قریب مل مل کے بیٹھیں. جتنا ہم مل مل کے بیٹھیں گے اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے گا. آج کل اسی کا مسئلہ چل رہا ہے. بھائی سب مل مل کے بیٹھیں، مل مل کے بیٹھیں. جو دین کے کام میں آگے بڑھتا ہے اللہ بھی اسے آگے بڑھاتے ہیں. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. ماشاءاللہ. جی حضرت بیعت فرمائیں گے. حضرت جو اپنی زبان سے کہیں پھر ہم اپنی زبان سے کہتے رہیں. جس طرح حضرت کہلوائے اس طرح ہم کہیں اور پکی توبہ کریں. ہم خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ. ذرا مل مل کے بیٹھ جاؤ. ذرا پیچھے بہت سارا مجمع آ رہا ہے، جو آگے بیٹھے ذرا آگے ہو جائے. بھائی جو پہلے سے بیٹھے ہیں اپنے بستر کو چھوڑے اور آگے آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com. اطمینان سے بیٹھ جائیں سب اپنی جگہ. اطمینان سے بیٹھ جائیں سب اپنی جگہ. بھائی متوجہ ہو کر سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابلہ سب چیزوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوب برداشت کیا کرتے تھے. سب چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب برداشت کرتے رہے. اب ایک قسم مؤمنین یعنی صحابہ کرام کی رہ گئی. ان کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت اٹھائی. ان کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت اٹھائی اور اس کی اس طرح ترتیب فرمائی کہ جس وقت آواز لگائی جائے یہ جواب نہ آئے کہ میں نہیں جا سکتا. جس وقت آواز لگائی جائے، یہ بڑی اہم بات، سننے کی بات ہے، کہ جس وقت آواز لگائی جائے یہ جواب نہ آئے کہ میں نہیں جا سکتا. خواہ لاکھوں کا نقصان ہو جائے، کوئی عذر سامنے نہ آئے، جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ ہونے میں کوئی چیز مانے نہ آئے. ایک ادا یہ تھی. اور اگر یہ بات آ جائے یعنی کوئی چیز مانے آ جائے کہ اللہ کا یہ حکم تھا اور ہو نہ سکا تو طبیعت کے اندر گھبراہٹ آ جائے. خندق کی جنگ سے واپسی پر صحابہ رضی اللہ مجمعین نے ہتھیار اتار دیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ہم فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار اتارے نہیں، آپ نے کیوں ہتھیار اتار دیے؟ صحابہ رضی اللہ مجمعین سے کہ ہم فرشتوں نے تو ہتھیار اتارے نہیں، آپ نے کیوں ہتھیار اتار دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا بنو قریظہ کا معاملہ باقی رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب جاؤ اور عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھو. صحابہ رضی اللہ مجمعین دوڑے حتیٰ کہ آفتاب غروب ہونے لگا.
اب دو فرقے ہو گئے، ایک فرقہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھی اور دوسرے فریق نے آخری وقت میں راستے میں پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ باہر سے پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ باہر سے پہنچیں، ہم اندر سے پہنچتے ہیں اور ہم ان کو آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی مرعوب کر دیتے ہیں۔ ہاں نہیں ہو جائے گی، خاموشی کے ساتھ بیٹھتے سنیں، بہت اہم واقعہ ہے۔ ان کے جانے سے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہنچے بنو قریظہ میں، ان کے جانے سے ان کو وہ سب کے سب مرعوب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر بہت جلال کا اظہار کیا، کبھی ایسا نہیں کیا تھا جیسا بنو قریظہ والوں کے ساتھ کیا، اور فرمایا بنو قریظہ والوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ والوں سے فرمایا، اے بندروں، اے سوروں، اور بہت ذلیل کرنے والے الفاظ سے پکارا بنو قریظہ کو، جس سے وہ بہت مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے آپ سے ایسے الفاظ کبھی نہیں سنے تھے، ہم ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں، کیونکہ یہ سب اپنے ساتھی ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب لوگ رونے لگے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ جب انہوں نے پوچھا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہوگا، تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ گلے کٹیں گے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو اشارہ کیا؟ ہاں، بنو قریظہ والوں کو، کہ گلے کٹیں گے سب کے۔ پھر ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔ اس پر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور اس میں آ کر ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ ان کی بیوی آتی تھی، نماز کے وقتوں پر ان کو کھول دیتی اور پھر باندھ دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کی مغفرت کروا دیتا۔ اب جو شکل انہوں نے اپنے لیے خود تجویز کی ہے، جب تک اس شکل پر معافی نہیں آئے گی ان کے لیے معافی نہیں مانگوں گا اور میں ان کو کھولوں گا بھی نہیں۔ غرض بہت دنوں بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خندق میں تیر لگا، وہ زخمی ہو گئے، ان کے گلے میں تیر لگا اور خون بہنے لگا۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر قریش کا حملہ باقی ہے تو مجھے حملے تک زندہ رکھ، اور اگر نہیں ہے تو مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مدت تک کے لیے، ہاں، اور یہ عرض کی اور یہ دعا کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس مدت تک کے لیے زندہ رکھ کہ غداروں کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ان کا خون بہنا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ صحن مسجد میں ڈلوا دیا اور فرمایا کہ تم ان کا فیصلہ کرو گے، جو فیصلہ سعد کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی قریظہ والوں سے پوچھا تم کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں منظور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے پوچھا کہ آپ کو میرا فیصلہ منظور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں منظور ہے۔ راستے میں صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین ان سے کہتے جاتے تھے کہ بنو قریظہ والے سب اپنے ہی لوگ ہیں، اگر ایک غلطی ہو گئی تو کیا بات ہے، وہ سنتے جاتے تھے، وہ ان سب کی بات سنتے جاتے تھے۔ قول و اقرار کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ میری قوم کے سب بالغ مرد قتل کر دیے جائیں۔ یہ ہے اپنی قوم کے خلاف فیصلہ کہ میری قوم کے سب بالغ مرد قتل کر دیے جائیں اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے اور مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ فیصلہ کیا جو ساتوں آسمان میں فیصلہ ہو چکا ہے، تم نے وہ فیصلہ کیا جو ساتوں آسمان میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا آج کس کا انتقال ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھبرا کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے گئے۔ ان کے گلے کا خون جاری ہو چکا تھا اور آخری سانس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر اپنے رانوں پر رکھ لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین چاہ رہے تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئے بلکہ ان حضرات پر گرے، اس لیے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ہی ان کا خون لیتے رہے۔ پھر جب انتقال ہو گیا
تو فرمایا کہ جلدی ان کا جنازہ کرو کیونکہ فرشتے بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. جلدی ان کا حضرت سعد کا کیا کرو جنازہ کیونکہ فرشتے بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. کہیں ہمارے سے حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ بھی نہ چلے جائیں. فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے. فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے پہلے، اور فرما رہے تھے کہ کوئی جگہ فرشتوں سے خالی نہیں. ایک طرف جان خرچ کرنے والا بنایا، یہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ایک طرف جان خرچ کرنے والا بنایا، دوسری طرف حکم پورا کرنے والا بنایا. ایک طرف جان خرچ کرنے والا بنایا، دوسری طرف حکم پورا کرنے والا بنایا. اور مالیات کے اعتبار سے ایسا بنایا کہ گھر والوں کی رعایت سے پیسہ خرچ نہ کریں بلکہ نقل و حرکت کی رعایت سے پیسہ خرچ کریں. پیسہ خرچ کس کے اعتبار سے ہو؟ گھر والوں کے اعتبار سے نہ ہو، بلکہ پیسہ خرچ جو ہو وہ نقل و حرکت کے اعتبار سے پیسہ خرچ ہو، خواہ گھر والوں پر کچھ بھی گزرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان نئے مسلمانوں کو اتنی کھجوریں ہدیے میں دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ہمارے گھر والوں کے پاس صرف اتنی کھجوریں ہیں جو صرف 6 ماہ چل سکتی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر فرمایا اے عمر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسے کہتے ہو اور تعویلیں کرتے ہو. ان کو تنبیہ ہوئی اور فرمایا ضرور دوں گا، کھجوریں ضرور دوں گا. وہ ان مسلمانوں کو اپنا ہمراہ لے گئے اور فرمایا ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کھجوریں لے لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجوریں صرف ایک آدمی کی ضرورت کے بقدر تھی، لیکن اللہ نے برکت اتنی ڈالی ان کھجوروں کے اندر کہ سب نے اپنے حاجت کے مطابق لے لی اور پھر بھی وہ بچی رہ گئی. وہ کھجوریں پھر بھی بچی رہ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کھجوریں سب کے لینے سے پہلے زیادہ تھی یا سب کے لینے کے بعد زیادہ ہو گئی. کھجوریں سب کے لینے سے پہلے زیادہ تھی یا سب کے لینے کے بعد زیادہ ہو گئی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی قرض دیتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھی قرض چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنا انگوٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھ کر کہا یہ لیجئے، یہ میرا باغ ہے. اس کے بعد وہاں سے چلے اور باغ کے باہر سے پکارا اے ام درداء، یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ باغ میں اللہ کو قرض دے چکا ہوں، اب یہ میرا نہیں ہے.